السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم پارہ نمبر 26 کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اس پارے کا آغاز جن آیت مبارکہ سے ہوتا ہے وہ سورہ احقاف کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچ کو بیدار کر رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سراسر برحق اور مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے منہ موڑے ہوئے جن سے انہیں ڈرایا گیا۔ آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، کیا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے؟ اگر تم سچے ہو اس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب یا علمی روایت میرے پاس لے آؤ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا جبکہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے جو کوئی بھی معبود آپ پکارتے ہیں وہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والے، نہ مدد کر سکتے ہیں نہ وہ آپ کو کوئی آسرا دے سکتے ہیں، پھر ہم کیوں بھٹکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے والدین مقرر کیے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کرنا ہے؟ ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وہ کیسا حسن سلوک ہو؟ کیونکہ ہماری جو والدہ ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور پھر تکلیف سے جنا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا جو ہے وہ ایک مدت تک ہوا، حتیٰ کہ جب وہ اپنی کمال جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توجہ کی اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی ایک تو یہ کہ والدین کے ساتھ بہتر سے بہترین سلوک کرنا، کیونکہ ہماری والدہ نے ہمیں بہت محبت کے ساتھ نہ صرف بلکہ پیدا کیا ہوتا ہے بلکہ دودھ پلایا ہوتا ہے، اور پھر ہماری پرورش کی ہوتی ہے، پھر ہماری تربیت کی ہوتی ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہے، خاص کر جب ان کی ایج جو ہے وہ بہت ادھیڑ ہو جائے۔ اچھا، اسی سے پہلے ایک بہت خوبصورت آیت ہے جس کا کچھ ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ اس پہ استقامت کی انہوں نے، تو ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ اتنا ایمان تو ہو ہمارا کہ ہم دل سے نہیں بلکہ عملی بھی یہ بات اقرار کریں کہ رب ہمارا اللہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک جماعت تھی جنوں کی جو گزر رہی تھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو پڑھنا تھا وہ سنا تو وہ ایمان لیا اور انہوں نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اور وہ نہ صرف ایمان لائے بلکہ اپنی قوم کے پاس جا کر بھی انہوں نے ان کو داعی اللہ کی طرف پکارا کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ پھر آگے اسی پارے کے اختتام میں ایک اور سورت ملتی ہے ہمیں، سورہ فتح۔ اس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور تاکہ اللہ آپ کی بڑی زبردست مدد کرے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کی تاکہ ان کے ایمان میں اور مزید ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اسی صورت کے اختتام پر ایک بہت خوبصورت آیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ان کا جو تعلق ہے وہ بہت مہربان ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ انہیں رکوع و سجود کرتے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشانات ہیں۔
ان کی یہ صرف تورات میں ہے اور انجیل میں، اور ان کی یہ صرف اس کھیتی کے مانند ہے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور پودا موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ کرام کی وجہ سے کفار کو خوب جلائیں۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ بہترین وعدہ کیا ہے، بس کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور جتنی بھی کام منع کیے ان سے رک جانا ہے، اور جو کام کرنے کو دیے ہیں وہ کر لینا ہے۔ آگے اس بارے میں ہمیں سورہ حجرات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باہم رہنے بسنے کے سلیقے اور طریقے سکھائے اور ان باتوں سے بچنے کو کہا ہے جو باہم آپس میں نا اتفاقیاں، ناراضگیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور تم ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام سے پکارنا برا ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی ظالم ہے۔ یعنی ہمیں ایک دوسرے کو برے القابات سے نہیں پکارنا چاہیے، برے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، برے القابات نہ کریں، اور دوسرے پہ لعن طعن نہ کریں، بدگمانیاں نہ کریں، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کے دور میں یہ کتنی عام سی بات ہے، ہم بآسانی لوگوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، بآسانی ان کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ پھر آگے سورہ قاف اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جہنم سے اللہ پوچھیں گے کہ تو بھر گئی، تو وہ کیا کہے گی، کیا کچھ مزید ہے؟ یعنی اتنا کچھ ڈلنے کے بعد بھی وہ اور مزید مانگے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی پارے میں فرما رہے ہیں نیکوکار کی خصوصیات وہ کیا ہیں۔ سب سے اول وہ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کو جو کم سونا ہے وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، بلکہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر دوسرا سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور تیسرا سوالی کو بھی، یعنی جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگنے والا اس کو بھی اپنے رزق میں سے دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں دینے والے ہو جائیں، کثرت سے استغفار کرنے والے ہو جائیں، اور اپنی تہجد کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں۔ آمین۔